بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 5 اور 6 رجب خواجہ غریب نواز کا عرس اور اس میں نیاز کا طریقہ۔ بعض حضرات کی طرف سے ہمارا یہ سوال آیا ہے کہ نیاز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے نیاز کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواجہ غریب نواز کا جو یہ عرس کیا جاتا ہے اور نیاز کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ نیاز کے معنی سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ نیاز کا طریقہ اور نیاز کہتے کس کو ہیں۔ لغوی اعتبار سے نیاز کے معنی آتے ہیں حاجت، التجا، اور عرف عام میں کہا جاتا ہے ایصال ثواب کرنے کو، یعنی کسی بزرگ کے نام کے لیے کھانا پکانا۔ کھانا تو اللہ کی رضا کے لیے بنتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا بنا کر کے تقسیم کرنا یا کوئی میٹھی چیز بنا کر کے تقسیم کرنا اور ایصال ثواب کرنے کو اس طریقے سے کیا کہتے ہیں، نیاز کہتے ہیں۔ تو 5 اور 6 رجب میں جو اجمیر میں خواجہ غریب نواز کا جو عرس کیا جائے گا اور وہاں پر لوگ جو منتیں مانتے ہیں اور نیاز کرتے ہیں، تو کیا شرعاً اس کی حیثیت ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی اصلیت ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، نیاز یعنی ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے ہی تقسیم کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹھی چیز بنا کر کے ہی تقسیم کریں، اس لیے کہ عرس میں ہوتا یہ ہے کہ جب عرس میں جاتے ہیں بعض حضرات اور وہاں پر جو دیگ چڑھتی ہے اور وہاں پر جو اس میں اپنی رقم جمع کر کے کھانا بنوا کر کے کھلاتے ہیں، تو چونکہ وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے، مستحق حضرات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں سب لوگ کھا لیتے ہیں، مالدار بھی کھاتے ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مستحقین کے لیے بنا ہے۔ ایک بات، اس میں چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو نیاز کی جا رہی ہے، تو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے مردے کے لیے، خواجہ غریب نواز کے لیے، تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کھانا بننا چاہیے، اللہ کے نام پر وہ کھانا بننا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے نام کے علاوہ خواجہ غریب نواز کے نام پر ہی کھانا بنے گا تو پھر یہ کھانا حرام ہو جائے گا، غیر اللہ کے نام پر ہوگا۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کھانا ہوگا وہ حرام ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کھانا اللہ کے لیے بننا چاہیے، دوسری بات وہ کھانا وہ غریب اور مستحق لوگ ہی کھانے چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہونا چاہیے، جب چاہے جب کسی کے لیے کھانا بنا کر کے ہم اللہ کے نام پر کسی غریب کو کھلا دیں اور نیت یہ کر لیں کہ فلاں کو ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں نیاز کرنے کا، کوئی خاص اسپیشل طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ رقم دے کر بھی کسی غریب اور مستحق کو، کسی بزرگ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا آپ ان کے لیے ذکر کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، خوب تسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ، جو بھی آپ ایصال ثواب کریں اور جو بھی تم اللہ کے نام پر قرآن شریف، اللہ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھیں یا اللہ کی رضا کے لیے پیسے خرچ کریں، ان کا سب کا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے گا۔ بس شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اس میں غیر اللہ کا کوئی بھی اس طرح کا لفظ اور اس طرح کی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا لگے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہم دیگ چڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر وہ کھانا ہم دوسرے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو اس میں جو غلط طریقہ ہے، بدعات طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عرس میں جا کر کے بلا وجہ خرافات اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جو اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہاں غیر محرم بھی رہتی ہیں اور عورتوں کا ہجوم رہتا ہے، وہاں آپس میں اختلاط رہتا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری کراہیت آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہاں جا کر کے جو اجمیر میں نیاز کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو نیاز کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھ کر کے کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی غریب کو اللہ کے نام پر کھانا کھلا دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نیاز ہو جائے گی، بہت بڑا طریقہ ہو جائے گا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔